سبحان الله وبحمده الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ہیں پشت پناہ غوث اعظم ہیں پشت پناہ ہیں پشت پناہ غوث اعظم
کیوں ڈرتے ہو تم رضا کسی سے؟ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضرت شاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کلام کی روشنی میں حضور غوث پاک کی عظمت، فضیلت، مدحت کا بیان ہم نے کیا تھا، اور تقریباً 3 اشعار کی روشنی میں گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے کو ہم نے مکمل کیا تھا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے انتہائی انوکھے، اچھوتے اور حسین اور وقی قسم کے طریقے سے غوث پاک کی شان بیان فرمائی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگ اس طریقے سے غوث پاک کی شان بیان نہیں کر سکتے جیسے اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اس لیے ان کا سہارا لے کر بارگاہ غوثیت میں ہم اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت غوث پاک کا نسب، خونی رشتہ، اس کو اعلیٰ حضرت نے کچھ اس طرح سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، تو حسینی حسنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات
ان سادات کا منبع ہے، مرکز ہے، اصل دریا ذات رسالت مآب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور کی ذات اقدس سے دو پھول، دو وجود ظاہر فرمائے، اور جس کا اشارہ حضرت شاہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کیا، وہ کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین۔ اور تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے حسین۔ یا رسول اب بڑی انوکھی قسم کی توجیہ ہے، تعبیر اور تعویل ہے کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، یہ شاعری کی معراج ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی پاک کا سایہ جو نہ تھا تو کدھر گیا؟ اعلی حضرت نے پھر اس کو یہ توجیہ کی، سایہ تو تھا لیکن وہ سائے کا قدرت نے کیا کیا؟ فرمایا قدرت نے اس سائے کے دو حصے کیے۔ بیٹھو جائے، مہربانی، شکریہ۔ قدرت نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے حسین۔ اور حدیث میں بھی ہے، ایک روایت تو یوں ہے کہ ناف سے لے کر تلووں تک جناب سیدنا امام حسین حضور کے عین مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر زلفوں تک امام حسن حضور کے مشابہ تھے، یعنی اکیلا اکیلا ان کا وجود حضور کی تصویر مکمل نہیں بنتا تھا، جب دونوں کو اکٹھا کر دیتے تھے تو تصویر محمد مکمل ہو جاتی۔ اب اسی کی طرف اعلی حضرت نے اشارہ کیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، آپ سادات کی دو شاخیں ہو گئی نا، ایک حضرت امام حسن، ایک امام حسین۔ جو حضرت امام حسن کی سمت اور طرف سے آئے وہ حسنی سید کہلائے، اور جو امام حسین کی سمت سے آئے وہ حسینی کہلائے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہیں، والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہیں۔ کیونکہ غلبہ والد کا ہوتا ہے تو آپ کو ہم کہیں گے حسنی سید، لیکن حسینی بھی ہیں کہ والدہ کی طرف سے ہیں۔
عموماً کوئی سید حسنی ہوتا ہے، کوئی حسینی ہوتا ہے، اور جس کو دونوں سمت سے یہ نور مل جائے اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین۔ نجیب الطرفین، دونوں اطراف سے یہ نجیب ہیں، یہ عظیم ہیں، یہ حسین ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے انداز میں کیا کہا، وہ کہتے ہیں تو حسنی، تو حسینی، کیونکہ آپ اولاد امام حسین کی ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اب یہ بڑی خوبصورت استعارہ ہے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ وہ ہستی ہیں جن کو امام حسن کی بھی نسبت مل گئی، امام حسین کی بھی نسبت مل گئی، جب اتنی تگڑی مضبوط مستحکم دونوں نسبتیں مل گئیں تو آپ کیا بن گئے؟ آپ محی الدین ہیں۔ کیا ہے؟ یعنی دین کو دوبارہ سے اس کی تجدید کرنے والے، اس کے چہرے کو نکھارنے والے، دین کے چہرے سے غبار ہٹانے والے، دین کو دوبارہ سے عظمت اور رفعتوں کی بلندی پہ لے جانے والے آپ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کو دو مضبوط نسبتیں حاصل ہیں۔ آپ امام حسن کی بھی اولاد ہیں، امام حسین کی بھی اولاد ہیں۔ اور آگے کا اے خضر، اے خضر، حالانکہ آپ کو سیدھا وہ کہہ سکتے تھے اے غوث یا کوئی اور لقب، خضر کیوں کہا؟ کیونکہ آگے ہے مجمع بحرین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ کیا کہا؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انج گلاں نہیں کری دیاں، اے میری کائنات میں بڑے بڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ ایک کائنات بڑے بڑے سونے ہیں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب انہوں نے تو کہہ دیا نا، مطلب یہ تھا میں ہی بڑا عالم ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسا ہونے تینوں بھی کھا چھڑ دینا، تینوں پتہ چل جائے گا۔ اب یہ تو حدیث ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہاں ہے، انہوں نے آکھیا سی نا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے، ہونے تینوں بھی خواب دے دیا۔ اب اللہ نے انہیں بتایا، اب ملنا کہاں ہے اس نے؟ تو قرآن میں مجمع البحرین، جہاں دو دریا کٹھے ہوں گے وہاں اس سے ملاقات ہوگی، اور وہ کون ہے؟ وہ خضر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی حضور غوث پاک کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک، وہاں تو وہ دریا تھے نا دو، اب اعلیٰ حضرت نے ایک دریائے رحمت قرار دیا امام حسن کو، دوسرا امام حسین کو۔ اب جب دو دریاؤں کا ذکر آیا تو اسی کی رعایت سے اب خضر کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ دو دریاؤں پہ خضر ملے تھے حضرت موسیٰ کو، تو انہوں نے کہا وہ موسیٰ کے خضر ہیں، آپ ہمارے خضر ہیں۔ غوث پاک کو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ کے خضر وہ ہیں، اس امت کے خضر آپ ہیں۔ انہیں بھی ملا تھا دوست دو دریاؤں پہ،
اور ہمارے دو دریا ادھر ہیں، کون سے؟ فرمایا ایک حسن ہے ایک حسین ہے، اور اے خضر یعنی غوث پاک، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، جس چشمے پہ دو دریا آ کے کٹھے ہو جاتے ہیں وہ خضر تو ہے، وہ مجمع بحرین تیرا ہی چشمہ ہے۔ اب یہ دماغ کی رسائی ہے، یہ ذہن رسا ہو تو کہاں کی بات، کہاں کی تمثیل، کہاں کی تشبیہ، کہاں جا کے دی ہے کہ وہاں حضرت موسیٰ کے خضر، آپ ہمارے خضر، موسیٰ علیہ السلام کو دو دریاؤں پہ خضر ملے، اور آپ کو وہ دو دریا ملے اور کٹھے کہاں ہوئے؟ وہ چشمے پہ کٹھے ہوئے، اس چشمے کا نام غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کہتے ہیں کہ نبوی می، یہ وہی کنٹینیو ہے، اسی کو جاری رکھا کہ آپ کا نسب کیا ہے۔ پہلے تو لفظوں میں کہا نا تو حسنی ہے تو حسینی ہے، اب اس کو اور خوبصورت شکل دے دی، کہتے ہیں نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، آپ وہ ہیں کہ نبوت کی برسات، نبوت کی برسات ہوئی اور مولا علی کا نیچے کھیت سجا، اور علی کے کھیت میں گلشن زہرا کا بنا، اور گلشن زہرا میں پھول حسنی کھلا، حسنی پھول میں خوشبو حسینی مہکی۔ انج دی رسائی ہے نا دماغ دی، یہ سارا دیوبند اہل حدیث، سارے سنی بریلوی چکڑالوی کٹھے ہو کے بھی یہ ذہنی رسائی، یہ نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ 5 تن ہے، نبوی می الوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا، 5 تن، 5 تن میں 1 تن، یا 1 تن میں 5 تن، 1 تن میں 5 تن، انگریزی میں کہیں گے 5 in 1، شعر بن گیا 5 in 1، 5 تن، 5 ایک میں دیکھنا چاہو، ظاہر ہے نبی کو الگ دیکھیں، علی کو الگ دیکھیں، سیدہ زہرا کی بارگاہ میں الگ حاضری دیں، حسن کو الگ تکیں، امام حسین پہ نظر الگ کریں۔ کہتے ہیں اتنی نظریں کہاں سے لائیں، کیوں نہ ایک ہی جگہ 5 کو پائیں؟ فرمایا پھر بارگاہ غوثیت میں جائیں، آپ کو 5 کے 5 جو حکومت زیادہ مہربانی کرتی ہے نا، وہ کہتی ہے 1 ونڈو آپریشن۔ کیا 1 ونڈو آپریشن؟ مطلب یہ ہے کہ جیڑے کام 5-6 دفترہ تو ہوں دے سن،
اساں ایک کوئی دفتر بنا دیتا ہے، سارے کم اتھو ہی ہو جان گے۔ فرمایا تہانوں اگر مدینے جانا پوے تے الگ، نجف اشرف جانا پوے تے الگ، خاتون جنت کے دربار جانا پوے تے الگ، امام حسن دے دوارے جانا پوے تے الگ، امام حسین دی بارگاہ اگر جانا پوے تے پھر کربلا، تے جے انہاں پنجانوں ایک جگہ تکنا چاندے ہو تو وہ مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ نبوی می، اب لطف لینے کے لیے، نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، یعنی پانچ تن کو ملایا ہے، نتیجے میں جو پھول قدرت نے کھلایا ہے وہ حضرت عبدالقادر کہلایا ہے۔ ہون سمجھ میں آیا ہے؟ یہ نسب ہے، یہ کیا ہے؟ نسب ہے۔ اب ذرا اسی بات کو ایک اور پیرائے میں، ایک اور زاویے میں آپ کہتے ہیں نبوی خور، خور کہتے ہیں سورج کو، خورشید کو مختصر کر دیا، خور کر دیا۔ نبوی خور، الوی کوہ، بطولی معدن، حسنی لال، حسینی ہے تجلی تیرا۔ اے تساں ادھا سمجھ کے نعرہ مارے ہیں یا غوث اعظم۔ اب ذرا سمجھیں اسے، یہ پہلے سمجھنا ہے، یہ اتنا سوکھا کم نہیں جنہ تسی انہوں ایک 11ویں دی کھیر نہیں کہ تسی چوک کے منہ نہ لا لینی تے پہلے غٹا غٹ کر کے پی جانی ہے، یہ 11ویں والے کا ذکر ہے۔ اب ذرا سمجھیں کیا کمال ہے۔ نبوی خور یعنی آپ نبوی سورج ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ نبوت کا سورج چمکا، یوں سمجھے نبوت کا سورج چمکا، اور وہ سورج پڑا پہاڑ پر۔ لال جو ہوتا ہے نا، لال اس کی ہوتی ہے کان۔ لال کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں پتھر کی کان سے۔ اب پتھر کی کان میں لال کیسے بن جاتا ہے؟ تو لال بنتا ہے جب روشنی پڑتی ہے نا سورج کی پہاڑ پر، تو پہاڑ کے اندر وہ کان ہوتی ہے جس نے پتھر نے اس روشنی کو جذب کرنا شروع کر دیا، اس کو روپ قدرت نے لال کا دے دیا، اور جس نے منہ پھیر لیا اس کو کولا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کوئلہ۔ کوئلہ جڑا او سرخ رنگ دا ہوندا ہے، اچھا معاف کرنا کالا ہوندا ہے، ٹھیک ہے، یہ دا مطلب ہے جی جاگ رہے نے، ورنہ اے نندر میرے مقتدی مسیح تے جا کے پوری کر دے جے۔ چلیں جی، سب کہہ رہے ہیں کہ کوئلہ جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، اور میرے منہ سے نکلا کہ سرخ۔ اچھا، تو سورج کی روشنی پڑتی ہے پہاڑ پر، پہاڑ میں جس پتھر نے سورج کی روشنی کو کھینچا، جذب کیا، اپنے اندر سمو لیا، اس پتھر کو قدرت نے لال کا روپ دے دیا۔
لال بن گیا، اور جس پتھر نے روشنی سے نور سے منہ موڑ لیا قدرت نے اسے کالا کولا بنا دیا۔ کیا؟ کوکا کالا، اچھا کالا بنا دیا، کالا بنا دیا اور ٹکے کا کر دیا، ٹکے کا کر دیا۔ لیکن جس پتھر نے اس روشنی سے دوستی کر لی، اس سے رشتہ جوڑ لیا، قدرت نے اسے انمول کر دیا۔ اب اس پتھر کو لال بنا کر وہاں پہنچایا کہاں؟ بادشاہوں کے سر کے اوپر تاج کی زینت بنا دیا، اور جس نے منہ موڑا اس کو چولہے میں ڈال دیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ جگہ دونوں کی ایک ہے، ابا دونوں کا پہاڑ ایک ہے، اماں دونوں کی ایک ہے، معدن کان وہ بھی ایک ہے۔ اب ایک ہی فضا ایک ہے، ہوا ایک ہے، علاقہ ایک ہے، ماحول ایک ہے، ایک بد ہے ایک نیک ہے، ایک چولہے میں ڈالنے کے قابل ہے، ایک تاج میں سجانے کے قابل ہے، ایک چومنے کے قابل ہے۔ اس لیے جب اتنا ایک ہی جگہ میں ایک ہی شے میں اتنا فرق، ایک کوئلہ اور ایک لال بن گیا ہے، تو آپ سوچیں بندے بھی ایک ہیں، بعض اوقات اماں بھی ایک، ابا بھی ایک، فضا بھی ایک، ہوا بھی ایک، ایک ڈاکو ایک نیک۔ یہ فرق سمجھیں۔ اب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا سورج چمکا اور کوہ علی پہ پڑا، سورج نبوت کا چمکا، علی کو پہاڑ سمجھ لے، علی کوہ پہ پڑا، اور اس کوہ میں کان ہے فاطمہ زہرا۔ کان ہے فاطمہ زہرا، اور آگے کہتے ہیں فاطمہ زہرا کان میں حسنی لال بنا، حسن لال بنا، اور قدرت نے اس لال حسن میں جو تجلی پیدا کیا وہ حسینی تھا۔ جو تجلی جلوہ نور چمکایا وہ حسینی تھا۔ اب اس کو پھر سمیٹیں، کہتے ہیں نبوی خور، علوی کوہ، بطولی معدن، حسنی لال، حسینی ہے تجلی تیرا۔ نبوی خورشید چمکا، علی کے کوہ پہ پڑا، کوہ علی میں کان فاطمۃ الزہرا، فاطمۃ الزہرا کان کے اندر معدن میں اپنا لال حسنی پیدا ہوا، حسنی لال میں چمک حسینی آئی۔ اب ان تمام کو، سورج نبوت کو، کوہ علی کو، معدن زہرا کو، حسنی لال کو، حسینی تجلے کو جب یکجا فرمایا ہے، نتیجے میں جو چانن آیا ہے وہ غوث اعظم کہلایا ہے۔ اللہ کیوں جی؟
میں تے بڑا ہی زور لایا، پتہ نہیں تانوں بھی سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ پہلی تعبیر میں نے کئی مرتبہ، یہ پہلی مرتبہ میں نے آپ کو عرض کی ہے۔ کیوں جی؟ حسنی لال حسینی ہے تجلی تیرا، یعنی الگ الگ اگر اس کو کہیں تو نبوت کی چمک بھی آپ ہو، علی کوہ ہے وہ بلندی بھی آپ ہو، زہرا معدن بھی آپ ہو، کیونکہ آپ وہاں بھی، آپ وہاں بھی، آپ وہاں بھی، کیونکہ اصل کے اندر آپ، اصل آپ کی نبوت بھی ہے، اصل آپ کی مولا علی بھی ہے، اصل آپ کی سیدہ خاتون جنت بھی ہے، اصل آپ کی حسن بھی ہے، اصل آپ کی حسین بھی ہے۔ ان تمام کی جو چمک ہے، جس ہیرے کی ڈلک ہے، وہ کون ہے؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا۔ اب ایک اور زاویہ نظر سے، اللہ اکبر، ایک اور زاویہ نظر سے اب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بحر و بر، بحر و آسان لفظ ہے، خشک و تر، بحر و، بحر ہو گیا دریا سمندر، بر ہو گیا خشکی، بحر و بر، شہر و قرا، شہر شہر قرا بستی، شہر و قرا، سہل و جبل، دشت و چمن، پھر کہیں بحر و بر، شہر و قرا، سہل و جبل، دشت و چمن، کون سے چک پہ پہنچتا نہیں دعویٰ تیرا۔ کیونکہ آپ نبوی جب سورج کی چمک ٹھہرے، آپ مولا علی کی بلندی کے وارث ٹھہرے، آپ کان زہرا کے آپ لال ٹھہرے، حسن کی چمک ٹھہرے، حسینی تجلی ٹھہرے، تو پھر کون آپ کے سامنے ٹھہرے؟ بھئی پھر کون آپ کے سامنے؟ جس کو اتنی عزتیں نصیب ہوں، اتنی عظمتیں نصیب ہوں، اس کے سامنے دعویٰ کون کرے؟ بلکہ اس کا دعویٰ سب پہ ہے، کس کس پہ؟ بحر و بر، شہر و قرا، سہل و جبل، دشت و چمن، سب کے اوپر کس کا دعویٰ ہے؟ کس کی عظمت کا پھریرا لہرایا ہے؟ جسے اللہ نے غوث اعظم بنایا ہے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اعلیٰ حضرت اپنی طرف آ گئے، کہتے ہیں دل کرتا ہے ایسی ہستی کو دیکھا جائے، ایسی ہستی کی زیارت کی جائے، دل کرتا ہے جو اتنا حسین ہو، ماہ جبین ہو، اتنی عظمتوں والا، اتنی شانوں والا ہو، تو اس کی زیارت بنتی ہے کہ نہیں؟ اس کی زیارت بنتی ہے، پر اپنی قسمت کو کوستے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، جان تو موت تے اپنے وقت تے آئے گی، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ کیا بات ہے!
जान तो जाते ही जाएगी क़ियामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा। शर्त रख दी गई है कि जब तक नहीं मरोगे, मुलाकात नहीं करोगे। अब इतना लंबी जुदाई, इतना तवील हिज्रो फिराक का फासला, इतना लंबा सफर कटेगा कैसे, क्योंकि क़ियामत पे ठहरा है नज़ारा तेरा। अब आला हजरत की बारगाह, आला हजरत गौसे पाक की बारगाह में अपनी हैसियत बता रहे हैं कि हम कौन हैं, आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। अब जरा फासला नापिए, फासला नापिए। कहते हैं तुझसे दर, ये गौसे पाक की बारगाह में कह रहे हैं, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अब जरा इसको समझे, तुझसे दर, दर से सग। पहले तेरा दर है और दरवाजे पे सग है। कितने फासले आ गए, गैप कितने हैं। पहले तेरा दर है और फिर आप दर के अंदर हैं। मेरी आपके दर से निस्बत नहीं है, आपसे भी, आप तो दरवाजे से भी आगे हैं। अब दरवाजा बीच में है, आप दरवाजे के अंदर हैं, तो मेरी आपसे कोई निस्बत नहीं, आपके दरवाजे से भी कोई निस्बत नहीं। दरवाजे पे जो कुत्ता पड़ा है, मुझे उससे निस्बत है। मुझे उससे निस्बत है। क्यों? इसलिए कहते हैं मेरी गर्दन में भी रहे दूर का पट्टा तेरा। इस पे फिर आते हैं, अब कहते हैं क्योंकि मेरे गले में कादरी पट्टा है, मेरे गले में कादरी पट्टा है, कादरी रस्सा है। और उसूल दुनिया में ये है कि जब भी कुत्ता मार मुहिम चलती है तो देखते हैं कि पट्टे वाला है कि बगैर पट्टे के है। जिसके गले में पट्टा होगा उसको मारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये इंडिकेटर है कि इसका कोई है। और जिसके गले में पट्टा ना हो तो कहते हैं इसको जहर दे के मार डालो, बंदूक की गोली से मार डालो, क्योंकि इसका कोई नहीं है, या यूं कहें ये किसी का नहीं है। इसलिए जो किसी का नहीं है इन्हें कुचला दे के मार डालो, इन्हें जहर दे के मार डालो। ये आवारा हैं, नहीं समझ आ रही। जिसके गले में पट्टा है ये आवारा नहीं है, ये मालकों वाला है। जो बगैर पट्टे के है ये आवारा है, आवारा किसी को नहीं गवारा है। इसको गोली मार दो, इसकी जिंदगी का चिराग बुझा दो, फिर घसीट के इस कुत्ते को किसी गंदी रूढ़ी पे फेंक दो, ये जिंदा रहने के काबिल नहीं। अब आला हजरत कहते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते।
نہیں اب تو میرے نام کے ساتھ قادری تو ہے نا، تو وہ قدرتی بات ہے کہ جس کے گلے میں قادری پٹا قادری نشانی ہے یا کسی کی نشانی ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ جب اس نشانی کے سگ مارے نہیں جاتے، چھوڑ دیتے ہیں انہیں، تو پھر میری دعا یہ ہے کہ حاشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، جہاں سے بھی گزروں پتا چلے اس کا کوئی ہے، اس کا کوئی ہے، اس کا کوئی ہے۔ اس لیے جب میرا کوئی ہوگا تو پھر مجھے چھوڑ دیا جائے گا، یہ کہہ کے کہ یہ آوارہ نہیں ہے، یہ نخسمہ نہیں ہے، اس کا کوئی خصم ہے، اس کا کوئی والی ہے، اس کا کوئی وارث ہے۔ اب یہاں پر کچھ بے پٹے والے، آوارہ مزاج، آوارہ سوچ والے، آوارہ زبانوں والے یہاں پر اپنا آوازیں کستے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، اچھا بھلا انسان اپنے آپ کو سگ کہے، کتا کہے۔ میں نے کہا تھوڑا جا ٹھہر، آ رہی ہے قرآن کی لہر۔ اوہ آوارہ تجھے کیا پتا ہے، تو کیا بک رہا ہے کہ یہ سگ کیوں کہلائے؟ قرآن مجید سورت الکہف پڑھے، اللہ نے ایک کتے کا ذکر کیا، خالی کتا نہیں کہا، کہا وَقَلْبُهُمْ، قبلہ مفتی صاحب وَقَلْبُهُمْ، فیضی صاحب وَقَلْبُهُمْ، کہا ان کا کتا، کیا کہا؟ یہ ہوم کون ہے؟ یہ ہوم کون ہے؟ یہ پچھلے کسی نبی کی امت ہیں ہوم، انہیں کہتے ہیں اصحاب کہف، اصحاب کہف، اصحاب، اور اللہ فرماتا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ قرآن کہتا ہے یہ جو اصحاب کہف مین غار والے، کون؟ اب یاد رکھنا غار والے وہ تھے، غار والے کون تھے؟ غار والے۔ اب غار والوں کا کتا، غار والوں کا کتا، یہ مطلب ایدہ کوئی ہے، وہ تو بتا دیا ہے نا کہ یہ آوارہ کتا نہیں ہے، ان کا کوئی ہے، یہ کسی کا ہے۔ اب جب کسی کا ہے تو قرآن نے، سیدھا کہوں رب رحمان نے اس کتے کا ذکر بھی کیا تو کس منزل پہ، کس مقام پہ کیا ہے؟ نسبت دے کے، اور 4 مرتبہ اس ایک صورت میں اس کتے کا ذکر کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ اور یہ وَقَلْبُهُمْ یہ لفظ کس کتاب میں ہے؟ اور قرآن کے ایک لفظ میں نیکیاں کتنی ملتی ہیں؟ کم از کم 10۔ وَقَلْبُهُمْ کتنے لفظ بن گئے؟ چلو باقی ہوم بھی چھوڑ دو، واو بھی چھوڑ دو، قلب 3 تو ہے، 30 نیکیاں ملتی ہیں اس کتے کا صرف نام لینے سے۔ اے جڑے ستے پہنے انہوں نے جگاؤ ذرا۔
اللہ جی ویسے یہ دسو کتا پلید ہے کہ پاک ہے؟ کتا پلید ہے، کتا نجس ہے، کتا ناپاک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے کتے ہور نے او کتا ہو رہے۔ جناب حضرت علامہ صاحب کتے کتے میں فرق ہے، جو کسی کا نہیں ہے وہ نجس بھی ہے، پلید بھی ہے، یزید بھی ہے۔ لیکن جو کسی کا ہے اللہ بے نیاز پلٹ پلٹ کے اس کا ذکر فرما رہا ہے وَقَلْبُهُمْ۔ اب یہ کتا ہے غار والوں کا، لہذا اس کی عظمت شان بیان کی گئی ہے کہ اس کو نسبت ہے غار والوں سے۔ جب غار والوں سے نسبت ہو تو یہ ہے شان، اگر یہ نسبت پڑ جائے سردار والوں سے، نبیوں کے سردار سے، یا اس کے جن کو قدرت نے بولا ہے کہ الحسن والحسین سیدا، ان سرداروں سے اگر نسبت بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے آوازیں کسنے کی بجائے ہوش میں آئیں۔ اگر کسی کا ہو جائے، حضرت امام قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کتے کو پچھلی امتوں کے ولیوں سے نسبت ہو جائے یہ شان ملتی ہے، اگر اس امت کے ولی سے نسبت ہو تو شان کیا ہو؟ اور باقاعدہ اس کتے کے بیٹھنے کا رب نے نقشہ کھینچا ہے۔ کہا وَقَلْبُهُمْ، صرف ان کا کتا نہیں، ان کا کتا کیا کر رہا ہے؟ کہا باسطن ذراعیہ، پھیلائے ہوئے ہے اپنے آگے والے پنجے، بالوسید، ان کی چوکھٹ پہ، جو ان کی چوکھٹ پہ پڑا ہے اس کی یہ شان ہے۔ ساری امتوں کے ولی ایک طرف، اکیلا غوث جلی ایک طرف۔ یہ لکھ رکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، جیسے حضور سارے نبیوں میں منفرد ممتاز اعلیٰ، ایسے ساری امتوں میں غوث اعظم ممتاز منفرد اعلیٰ، کیونکہ اس کا نانا کملی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ساری امتاں تھلے، اے امت جیون دی بھی ہے، بلے بلے بھائی بلے۔ تے اس گل دے منکر نو پین گے دوواں جہانائیں چ کھلے۔ یہ میں نے دعویٰ نہیں کیا، قرآن میں ہے، ساریاں امتاں تھلے اور تھلے۔
اور تھلے تے اے امت جیون دی بھی ہے اور بھلے اور بھلے کیوں رب نے بولا ہے کنتم خیر امہ رب نو سارا ساڑا پتہ ہے اسی کی ہے یا دے کو کوئی گل لکی ہوئی ہے تے انہوں سارا پتہ ہے پھر بھی آدھا ہے تواڈے ورگا کوئی نہیں تسی بہترین ہو گڈ نہیں بیٹر نہیں بیسٹ تسی کی ہو تسی بیسٹ ہو کی ہو بیسٹ تے بیسٹ تے وہی ہوندا ہے جے دے وچ داغ شاگ کوئی نہ ہوئے کانا شانا نہ ہوئے ربا سی تے نرے داغ ہی داغ ہاں پر لگدا اے ہے انہیں سانو نہیں تکیا انہیں کسے اور نو تکیا ہے اس لیے یہ نہ کہہ کہ ہم کیا ہیں یہ دیکھ ہمیں پسند کس نے کیا ہے یہ پوچھنا ہی تے خدا نہ لڑ ادھے جا واڑ ساڑھے نال کیوں لڑتا ہے یہ قرآن کی صورت حج کی آخری منزل ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ یہ صورت حج ہے قرآن پاک اللہ فرماتا ہے اللہ نے تم کو چن لیا ہے تم مجتبہ امت ہو چنی ہوئی برگزیدہ ہون اسی کیاں اسی کوناں اے ساڑے تو نہ پوچھ جے دے نعرے ماردہ یا اللہ مدد او دے کولو پوچھ انہیں سانو آکھیا تو سانو میں چنے آئے جنو تسی چنو او وزیر اعظم ہوندہ ہے تسی آکھو خدا دی قسم اسینو نہیں چنیا سبحان اللہ ویسے تماشا ہے کہ نہیں تسی چن دے نہیں ہو پھر بھی چنے گئے نے اور پھر ایک کلا وزیر اعظم نہیں ساری کبھی نہیں چنی ہوئی ہے اور انجی چنی ہوئی ہے توڑا ہے میں نے بھی ہائے ہائے وہ جڑے ویلے سریکی اچ بیبیاں ناراض ہو جاندی ہیں نا جڑے بچے دے اتے تے چوکھا ہی پھر انہوں کچھ کوس دیاں تے آدھیں او چون کڈھا شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی اے ہن خالص سریکی دی گال ہے او چون کڈھیا اے جنہوں پہندی سی نا گال او شدہ پھر ہو جاندہ سی نیرا لال کہ انی وڈی اماں گال کٹ چھڑیو چون کڈھیا اس سارے پاکستان دے حاکم چون کڈھی اتائیں تے عذاب چی نہ پایا ہوئے بس یہ سینس کی بات ہے اس کو جس نے مثبت لے لیا معنی اور بن گیا منفی لے لیا معنی رب ہمیں فرماتا ہے وَاجْتَبَاكُمْ تم کون ہو کہا تم وہی ہو جن کو اس نے چنا اب نتیجہ میں نکال رہا ہوں ہم ساری امت باقی امتوں کے مقابلے میں چنے ہوئے ہیں اور ہماری امت کے اندر جو اولیاء ہیں وہ ان اولیاء میں سے چنے ہوئے ہیں کیونکہ سارے نبیوں میں جیسے میرے آقا چنے ہوئے ہیں ہمارے نبی سے کسی نبی کا مقابلہ نہیں اس امت کے اولیاء سے کسی امت کے ولی کا مقابلہ نہیں ایسے ہی اس امت سے کسی امت کا مقابلہ نہیں ہے کہ نہیں ہن اگوں لڑ پین مولوی جی او جی اسی اے کر دیاں تسی اے کر دیو او تو کر ودا لیکن ہن رب نے آکھیا کی کریے دس
لڑ نہیں تے ظالم دا پترا قرآن نال لڑ، اللہ نال لڑ۔ ہن حدیث بھی سن لو، نبی پاک جب معراج سے پلٹ رہے تھے تو میرے رب نے میرے نبی کو کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ۔ اب اگر اللہ سانو سلام گھلے تے تینو کیوں پہ پیندے نے کھلے؟ تو نہ تک ساڑے ولے تک او دے ولے جنہیں سانو سنیڑے گھلے۔ کیوں جی؟ اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس امت وچ شامل نہیں ہو سکتا، کانیاں تینو نظر آ رہے ہیں سی، موسیٰ نو نظر نہیں آیا سی کیا۔ انہا وڈا مگر مچ دی طرح منہ کھول کے بکی جانا ہے، اے امت انج دی تے انج دی۔ اے رب تو پوچھ اسی کنج دے ہاں، نبیاں تو پوچھ۔ میرے حضور فرمایا سانو اما تردونا ان یکون ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ فی امتی یوم القیامہ۔ حضور فرمایا اجے بھی تسی خوش نہیں ہو کہ قیامت دے دن موسیٰ بھی تواڈے وچ کھلوتا ہوئے، ابراہیم بھی تواڈے وچ کھلوتا ہوئے، اجے بھی تسی میرے تے راضی نہیں؟ اللہ خیر بات و قلبو ہم، کتے کتے میں فرق ہے۔ جو کسی کا ہو گیا اس کا ذکر قرآن میں، اس کا ذکر اللہ کی زبان میں، اس کتے کا ذکر کرنا عبادت۔ اے آیتاں پڑھنیاں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، ایدہ ثواب ہویا کہ نہیں؟ مینوں پڑھن دا ہویا، تہانوں سنن دا ہویا۔ تے اساں اے لفظ کیڑی کتاب دے وچ لکھے ہوئے نے؟ قرآن دے وچ۔ تے اے ازلی کتاب ازلی کلام ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا، یعنی اس کتے دا ذکر ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا، کیونکہ او کسے دا سی؟ اعلیٰ حضرت انہاں دے نہیں، او تے اس امت دے ولی نو آدھے نے تجھ سے در۔ ہاں جی، مولانا الیاس قادری صاحب نے لکھ دیتا سگے مدینہ اور جل گیا اینا مگر مچھاں دے پتران دا سینہ۔ اے آوارہ سگ نہیں سمجھائی، اے آوارہ جل گئے تے سڑ گئے تے بک بک کرن لگ پہ جی کی آخ دیتا؟ اوہ اللہ دیتا سن ذرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ ایک اور ذرا سمجھیں، ایک ہے آواری کتا، اور ذرا سمجھو، ایک کتا گلی دا کتا کسے مرغی نو پھڑ لوے تے چیر پھاڑ چھڑے، کھاؤ گے؟ کیوں؟ آنکھوں کے کتے دی ماری ہوئی ہے۔ کہ دی ماری ہوئی ہے؟ کتے دی ماری ہوئی ہے۔ اگر ایک کتا ہے شکاری جس کو سکھایا گیا ہے، سورۃ مائدہ پڑھو، اللہ فرماتا ہے جس کتے کو تم نے سکھایا ہے اس کا شکار حلال ہے۔ ایک ہے آواری کتا، ایک ہے شکاری کتا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہے وہ بھی کتا ہے، یہ بھی کتا، یہ شکار پکڑ لے تو نہیں کھائیں گے حرام ہے، وہ پکڑ لے خدا کہتا ہے حلال ہے۔ کیوں کہ یہ ان پڑھ کتا ہے، وہ پڑھا لکھا کتا ہے۔ شکر ہے آج تو آنو کچھ تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی۔
فرق ہے کتے میں کہ نہیں؟ ایک ہے پڑھا لکھا کتا. پڑھا لکھا کا مطلب کیا ہے؟ سکھایا ہوا. اس نے اگر کوئی تلور پکڑ لیا، بٹیر پکڑ لیا، ہرن پکڑ لیا، بے شک زخمی کر دیا، اس کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے. واہ ربا کمال ہے. وہ بھی تو کتا ہے، بھی کتا ہے. فرمایا عقل کر، اے آوارہ کتا، وہ کسی کا کتا. تجھے فرق سمجھ نہیں آ رہا؟ سن ملوانیا، بدبختہ تو قرآن ہی نہیں پڑھتا. جب رب نے رکھا ہے فرق تو کیوں نہ رکھے فرق؟ جو نہیں رکھے گا فرق دین ایمان کا بیڑا غرق. اس لیے اعلی حضرت نے یہ نہیں کہا ہم سگ ہیں، کہا ہم اس کے سگ ہیں. تونے دھوڑے دھکڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں. تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں. تیرے درد کتیاں نال ادب. آوارہ کتے نہیں، تیرے درد کتے. مولانا عبد الرحمن جامی جتنے عالم ہیں، جتنے 9ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک، سب کا علمی باپ، سب کا پیو، چاہے دیوبندی، چاہے شیعہ، چاہے اہل حدیث، چاہے سنی، سب کا پیو. اور پنجابی چوکھا سمجھ آتا ہے نا، باپ دے وچ اتنی پاور نہیں جنہیں پیو دے وچ. اے اتھے اپنے بیٹھے نا، اتھے آدن ابا چوکھے ذرا مہذب ابو، تے جڑے چوکھے ہی مہذب پاپا. کی پتہ نہیں ہے کہ ادھے تلفظ کیے تے ادھے ہجے کی نے پاپا دے. وہ پہلے تے آدھے سن پاپا، اے پھر شودہ پاپا، کیونکہ سارے انہوں ہی رگڑ دین پاپا ہو گیا. جڑے ذرا درمیان تواڈے سارے ورگے ابو جی، تے جڑے پھر ذرا اگے آلے پرلے محلے آلے ابا جی. تے جنگ والے پاسے جاؤ نا، تے میں ایک واری گیا تے ایک کڑی اپنے پیو نو پی آواز دے وے. پیو نو بچی آواز دے رہی ابے نو، او پیو آ کی. میں کہ اے تے کوئی سپرلیٹیو ڈگری تو اگے دی ڈگری ہے. ہن جڑے ایتھے بیٹھے نے سارے مکس نے، اے دے وچ پاپے والے بھی ہیں نے. ہاں ہن چوکھا، کیونکہ پاپا تے زیر لگ دیئے. ہن دن پا کی پا، ایک وقت آئے گا اے بھی مک جائے گا. اللہ تعالیٰ علم دے تو کوئی بندے دے پترہ اللہ دے وے. جیڑی چس ابا جان دے ویچے وہ پاپیش تے نہیں نا. تے کوشش بندہ کرے کہ آکھے ابا جان، ابو جی، اے لفظ ٹھیک ہے. تے باقی پاپے دے ہوتے میں نے اعتراض کوئی نہیں. جی توانو اعتراض کوئی نہیں تے سانو تکلیف کے لیے. تسی پاپے بنو تے بھویں ڈبل روٹی بنو، تے بھویں تسی کوئی اور بلا بن جاؤ. ہاں ہاں کی آخر ایسا میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علم گرامر میں امام. یہ گرامر ہے جس کو پہلے، یہ چابی ہے علم کی. یہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تعلمون اور یعلمون کا مسئلہ کیا ہے. اور سب سے یعنی
کمال عالم حضرت مولانا عبد الرحمن جامی. اور کمال یہ ہے کہ یہ گرامر کا بھی امام ہے، سیرت میں بھی کمال ہے، اور زہد و تقوی، طہارت، تصوف میں بھی امام. جس طرح آپ دیکھیں گے تمہیں جامی ملے گا. درد میں بھی امام، عشق میں بھی. انج ہوندا نہیں مولوی ہوئے تے عشق بھی ہوئے، اے بڑا اوکھا کام. کیوں جی؟ اے بالکل علامہ صاحب بڑا اوکھا جے. مولوی تے او دے وچ ذوق تے شوق، اے پرلا چوک. مولانا صاحبان اکثریت رکھے نالے پھکے، اسے واسطے انہوں صوفیاں نے رگڑیا بڑا. لیکن جن کو ذوق ملا وہ امام ہوئے. وہاں تو پھر مجمع بحرین ہو گیا. علم کا بھی دریا وہیں ہے، درد کا بھی دریا وہیں ہے. وہ بندہ کامل. اس لیے علامہ جامی میں نے کہا گرامر کا امام، لیکن عشق کا بھی اتنا بڑا امام. کہتے ہیں کہ گر قطرائے درد دل جامی با دریا افغانی سینہ سوزاں دل تپاں ماہی زیاب آیت بیروں. آپ فرماتے ہیں جامی کے سینے میں جو اللہ رسول کے عشق، اللہ رسول کے عشق کی آگ بھڑک رہی ہے، اگر اس کا ایک ذرہ دریا میں ڈال دو تو دریا کے پانی کو آگ لگ جائے گی، مچھلیاں پھڑک پھڑک کے باہر جا پڑیں. یہ ہے عشق جامی. کیا ہے؟ عشق جامی. اور پھر حالت یہ ہے عالموں کا بادشاہ، علماء کا بادشاہ. اب اپنے آپ کو میرے نبی سے نسبت دیتے ہوئے کیا کہا؟ کہتے سگترا سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے. کہتے یا رسول اللہ کاش کہ تیرے دروازے کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا، آپ اپنے کتے کو بلاتے، بھاگے بھاگے ہم آتے. ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے کہ یہ عالم ہے، یہ عالم ہے جو علم کے بادشاہ، عمل کے بادشاہ، جن کو سلام کرتے تھے دین و دنیا کے بادشاہ. یہ وہ ہے حضرت علامہ جامی. کہتے ہیں مگو جامی سگے این آستانہ نیست. مگو یا رسول اللہ انج نہ آکھو، مگو یا رسول اللہ انج نہ آکھو کہ جامی سگے این آستانہ نیست. آقا انج نہ آکھیا کرو کہ جامی ساڑے دروازے دا کتا نہیں. حضور اے نہ آکھیا کرو کہ جامی ساڑے در دا کتا نہیں. مکن زین دائرہ بیرونم اے دوست، میرے محبوب مجھے اپنے دروازے کے کتوں کی قطار میں رہنے دے. بار بار کہے جا رہے ہیں ہائے کاش کہ تیرے دروازے کے کتے کا نام جامی ہوتا. حضرت بہاول حق زکریہ ملتانی آپ کہتے ہیں نسبت خود بس سگت کردم بس منفعلم. یا رسول اللہ میں نے تیرے در کے کتوں سے اپنی نسبت کی ہے، میں معافی کا طلبگار ہوں. تیرے در کے کتے کہاں، بہاول حق کہاں؟ ان
आवारा लोगों को क्या पता, ये गंद में मुंह मारने वालों को क्या पता, ये बेज़ौके ये रुखी मखलूक क्या पता, ये काले हर्फ पढ़ पढ़ के इनके दिल काले हो गए, इन्हें क्या पता कि कूचाए सरकार के सग की शान क्या है। आला हजरत, अब ये सग वाला मसला तो समझ आ गया। आला हजरत आगे कह रहे हैं, कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं, बगदाद के सग मेरे नसीबे की किस्मत खाएं। क्यों? हिंद में भी रहूं तो देता रहूं पहरा तेरा। बड़ी गहरी बात कह गए। हिंद में भी मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, क्योंकि सग की ड्यूटी ये है कि वो पहरा दे, और कुत्ते की अलामत ये है कि ये सो के भी नहीं सोता है। ये मेरी तकरीर है, आपने सुनी होगी कि कुत्ता सोता भी है ना तो आंख जरा सी फिर भी खोल के रखता है कि इस दर्द टुकड़ा खादा किते चोर कोई आ न जाए। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी रहूं, तो आप इसको थोड़ा मरोड़ा दे के कह सकते हैं, हमारी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, पाकिस्तान में भी रहें देते रहें पहरा तेरा, लाहौर में भी रहें तो देते रहें पर्दा बद सही। अब आला हजरत गौसे पाक की बारगाह में अपनी निस्बत के ऊपर थोड़ा इतराने लगे हैं। कहते हैं जीवदा भी बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमते। इस मसले की गहराई को आवारा कुत्ते नहीं समझ सकते। क्या कहा? अबद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। आगे कहते हैं कोई मैनू रुसवा आखे, जलील आखे, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, अगर कोई सानू किसे गाल भी कड्डी रुसवा भी आखे यूं ही कि वही है ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। सन कोई इंज भी आखे ते तेरा आख छड़े फिर आखी जाए। आगे कहते हैं रजा यूं ना बिलक, इंज ना तड़प, अपने आप को कह रहे हैं। ये हर बंदाए मोमिन जिसका ताल्लुक अल्लाह के प्यारों से है, कहते हैं रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो। जय्यद मीन खरा, और तू खोटाए खैर है। रजा तड़प फड़क नहीं, तू खोटाए ते खैर है। क्यों?
تو اگر کھرا نہیں تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. تو کھوٹا ہے تے کھریاں دے نال تیرا رشتہ ہے نسبت تے جیڑے لوہے پھٹیاں نال لگ دے نے اساں ویکھیا ہے سمندراں وچ پے تردے نے. نہیں سمجھ آ رہی؟ ہزاروں ٹن لوہا سمندر پہ تیر رہا ہے کہ نہیں؟ لکڑی دے سنگ لگ گئے لوہے تردے پے نے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سید جید، سید بھی ہے جید بھی ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہے، سید بھی ہے کھرا بھی ہے. اور یہ کس نے کہا؟ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود غوث پاک نے جو آپ کے سلسلے میں مرید تھے ان کو تب صدا دی، فرمایا ان لم یکن مریدی جیدن فانا جیدن فانا جیدن، فرمایا اگر میرا مرید کھرا نہیں بھی میں تے کھرا ہاں نا. تے کھوٹے کھریاں نال لگ کے دول دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی، تیری رحمتاں دا کھلیا ویکھ بوہا لکے برے اعمال میں بھج پئی. نہیں آسرا ہور بے آسری نو تیرے آسرے تے میں بھج پئی. میں